اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نیکیاں آپ کے مالنامے میں لکھی جائیں گی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ یہ سورۃ حجر ہے اور تو 14واں سپارہ ہے۔ کل میں نے ویلوگ بنایا تھا تو وہ 48 آیات تک تھا۔ آج میں 39 آیات سے بنا رہی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں نبی عبادی انی، یعنی شیطان نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو وہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں بخشنے والا میرا بان ہوں۔ اگر تم سے کوئی گناہ خطا ہو جائے یا کوئی بھی خطا ہو جائے تو میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بخشنے والا میرا بان ہوں۔ میں تمہیں، اگر تم میرے سے معافی مانگو گے اور تم توبہ کرو گے تو میں توبہ قبول کروں گا، اور میں بخشنے والا میرا بان ہوں۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، بے شک جو نہیں توبہ کرتے اور جو برے کاموں سے باز نہیں آتے، برے عملوں سے باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک میرا عذاب دردناک ہے، میرا عذاب دردناک ہے۔ نبئہم عن ضیف ابراہیم، خبر دو ان کو مہمان ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جو تھا تو یہ گائے بھینسیں اور ان کے پاس مویشی اس کے اپنے تھے، حلال مویشی جو اس کے پاس ان کی حفاظت کرتا تھا۔ تو اس کے پاس فرشتے آ گئے دو، تو انہوں نے وہ، یعنی یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اگر غیب کا علم ابراہیم علیہ السلام کو ہوتا تو وہ کیوں اس طرح کرتا؟ تو دوسری جگہ پہ آئے گا کہ انہوں نے بچڑا لے آ کے سرخ کر کے رکھا اور گزر بھی گئے، وہاں پیچھے بھی گزر، آگے پھر آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے، تو جیسے خود داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال انا منکم وجلون، میں تو تم لوگوں کو نہیں جانتا، میں تو تم لوگوں کو نہیں جانتا۔ قالوا لا توجل، تو کہا انہوں نے کہ تم ڈرو نہیں، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری لے کے آئے تمہارے لیے، بغلام علیم، بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ تو اگر ایسا ہوتا، تو اگر اس کو غیب کا علم ہوتا تو وہ فرشتوں کو جان لیتے، کیونکہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، بے شک ہم خوشخبری لے کر آئے تمہارے پاس تمہارے بیٹے کے لیے، حلیم، جو سمجھ بوجھ رکھے گا، جو بہت عقل والا ہوگا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے ابشرتمونی، کیسی خوشخبری ہے میرے لیے، ان مسنی الکبر فبما تبشرون، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اور بوڑھے لوگوں کے تو بچے نہیں ہوتے، اور مجھے پہنچ چکا ہے بہت زیادہ، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے پہنچ چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں کیسا میرا بیٹا ہوگا؟ فبما تبشرون، یہ کیسی خوشخبری ہوگی؟ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، فرشتوں نے کہا آیا خوشخبری تم حق کی ہے، بس تم مت ہو نا امیدوں میں سے۔ یہ خوشخبری حق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں فیصلہ جو بھی کرتا ہے تو حق کے ساتھ کرتا ہے، تو تم مت رہو نا امیدوں میں سے، اب نا امیدی مت کرو۔
کہا ابراہیم علیہ السلام نے وَمَن یقنط من رحمت ربی الا الضالون، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک وہ نا امید نہیں ہوں میں اپنے رب کی رحمت سے مگر گمراہ نا امید ہے، میں اپنے رب کی رحمت سے محروم نہیں ہوں مگر گمراہ جو ہیں وہ نا امید ہوتے ہیں۔ تو یہاں پتہ لگ گیا کہ یعنی اس انسان کو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کی دعائیں قبول ہوں گی مگر کچھ دیر لگے گی، یا کوئی مناسب دعا ہوگی تو قبول ہوگی، اگر نامناسب اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی تو وہ ناقبول ہوگی۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر اپنے وقت پہ ذرا صبر کرنا چاہیے، ذرا حوصلہ کرنا چاہیے، یا کوئی بیماری چلی جاتی ہے یا کوئی تکلیف چلی جاتی ہے ان دعاؤں کے بدلے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے فما خطبکم ایھا المرسلون، تو یہ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے، تو اس کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے انہوں سے پوچھا فرشتوں سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اور کیا کام ہے تمہارے اے بھیجے ہوئے، تم اللہ کے بھیجے ہوئے، اور بھی دنیا میں کوئی کام ہے تم لوگوں کا؟ کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہا ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم مجرموں کی طرف، ہم تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں بیٹے کے لیے، اور ہم بھیجے گئے ہیں مجرموں کے لیے، الا آل لوط، مگر آل لوط کی، انا منجوہم اجمعین، بے شک ہم ان کو نجات دیں گے تمام کو، ہم بھیجے گئے قوم مجرموں کو اور آل لوط پر، مگر ہم کو ان کو بچا دیں گے، آل لوط کو بچا دیں گے تمام کو، الا امرأتہ قدرنا، بے شک اس کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والی ہے، اس کی بیوی جو ہے تو اس کے آل میں سے نہیں ہے اور وہ گناہ گار ہے، اس نے کیونکہ وہ فرشتے آئے جب ابراہیم لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ دوڑی گئی، انہوں نے مردوں کے ساتھ وہ زنا کرتے تھے، تو اپنی قوم کو کہا کہ آؤ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو اس وجہ سے الا امرأتہ قدرنا، بے شک اس کی بیوی، مگر اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی وہ غرق ہونے والوں میں سے ہے، انہا لمن الغابرین، بے شک یہ پیچھے رہنے والے سے اور یہ تباہ ہونے والے ہیں۔ فلما جاء آل لوط، بس جس وقت آئے بھیجے ہوئے، یعنی جس وقت آئے فرشتے آل لوط للمرسلون، جس وقت یہ بھیجے ہوئے آل لوط کے پاس آئے، کہا لوط علیہ السلام نے انکم قوم منکرون، میں تو تمہیں نہیں جانتا، تم تو قوم ناشنا ہو، تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو جو آئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا بل جئناک، بلکہ ہم لائے ہیں تمہارے پاس بما کانوا فیہ یمترون، وہ جو تمہاری قوم اس پہ شک کرتی ہے، ہم تمہارے پاس عذاب لے کر آئے ہیں، وہ جو قوم تمہاری اس پر شک کرتی ہے کہ عذاب نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، اور ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم لائے حق، یعنی عذاب جب بھی آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حق ہے، میرا حق ہے کہ جو قوم گناہ سے نہیں باز آتی، جو گناہ کرتی اور گناہ سے منع نہیں ہوتی اور گناہ پر نادم نہیں ہوتی، تو پھر اس پر وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، پر آئے گا میرا حق یعنی عذاب، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔